السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اس دینی پروگرام میں موجود ہمارے قابل احترام سامعین کرام، بزرگان دین اور امت محمدیہ کے نونہالوں اور جوانوں، اور ہماری باادب علم سے دوستی کرنے والی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اس سلسلے میں آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا مختصر معنی اور مفہوم۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کا کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں بہترین امت اور خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے، جنہیں اللہ تعالی نے لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم امت محمدیہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے یہ بھی جاننا فرض اور واجب ہے کہ کلمہ طیبہ کے اندر، کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے میں، جس میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت اور گواہی دینے کا معنی اور مفہوم اور تقاضا اور چاہت کیا ہے۔ اور یقیناً جب تک ہم اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کا معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے جان نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، اس وقت تک ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح ہم ادا کر سکیں۔ ایک آدمی کسی چیز کی حفاظت اس وقت کرتا ہے، ایک آدمی کسی چیز کی قدر اور احترام اس وقت کرتا ہے، ایک آدمی کسی چیز سے محبت، صحیح محبت اور صحیح عقیدت اس وقت رکھتا ہے، ایک آدمی کسی چیز کے آگے
سر تسلیم اس وقت خم کرتا ہے جب اس چیز کی اہمیت، فضیلت اور اس چیز کے ماننے کا مطلب سمجھ جاتا ہے، تب سونے کی قدر، ہیرا کی قدر وہی کر سکے گا۔ سونے اور ہیرا کے حقوق کی ادائیگی ہر لحاظ سے وہی کر سکے گا جو سونے اور ہیرے کے بارے میں اچھا علم اور اچھی جانکاری رکھتا ہو۔ ایک بچے کو ہیرے کا ڈالا دے دیا جائے، سونے کا کوئن اور سکہ دے دیا جائے، وہ کیا کرے گا؟ کھیلے گا، پھینک دے گا، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ لیکن جو آدمی ہیرے، جواہرات، قیمتی چیزوں کی قدر کو جانتا ہے، وہی اس چیز کی قدر کر سکتا ہے اور وہی اس چیز کا قدرداں ہو سکتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں زبانی طور پر، قلمی طور پر اور بعض اعمال کر کے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو بہت سارے مسلمان مرد اور عورت نہیں جانتے ہیں۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، کسی بات کی گواہی اسی وقت دی جائے جب اس پر ایمان ہو، یقین ہو، اس کی سچائی کو جانتا ہو، اس کی حقیقت کو جانتا ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن، کی یقیناً بلا شک اور شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور سلامتی ہو، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعے وحی اپنا پیغمبر منتخب کیا ہو اور ان کے اوپر کوئی نئی شریعت اتاری ہو اور ان کی تائید معجزوں سے کی ہو، اور وہ بشر ہوں اور وہ انسان ہوں، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہتے ہوں، ہر معاملے میں سچے، امانت دار، دیانت دار، اللہ سے ڈرنے والے، متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یہ اس کا اردو ترجمہ میں نے بتلایا۔ آئیے تھوڑا سا وقت ہم لگائیں، دل و دماغ کو ایک دم میری طرف کر دیں اور میری زبان سے نکلی ہوئی اللہ حق ہی نکالے، بات کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کلمہ طیبہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا مختصر معنی اور مفہوم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کے اقرار کرنے والے سے کلمہ طیبہ کیا تقاضا، کیا چاہت کر رہا ہے۔ سنیے، آرام سے سنیے۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ کا اردو ترجمہ بتلانے کے بعد اس کا معنی، مفہوم اور ارتھ سمجھیں۔ اس کا معنی یہ ہے طاعتہ فیما امرا، اللہ ان کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، تابعداری کرنا، ہر حکم پر قربان ہو جانا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہم معنی اور مفہوم سمجھتے جائیں اور اپنے من میں ڈوب کر جھانکتے بھی جائیں کہ کیا زبانی طور پر تو ہمارا کلمہ پڑھنا صحیح ہے، لیکن عملی طور پر بھی ہم
یقینی طور پر اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ کام بات جس کے کرنے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کے حکم کو مانا بھی جائے اور ان کے حکم کے مطابق چلا بھی جائے۔ اللہ کے رسول کے دیے گئے ہر حکم میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت، تابعداری کرنا۔ دوسری بات، وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی خبر دی ہے، چاہے پچھلی امتیوں کے بارے میں یا پچھلے واقعات یا پچھلے زمانے کے بارے میں یا جو آگے آنے والے ہیں، ان ساری خبر دی ہوئی چیزوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، پشٹی کرنا، اس کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 اس کے مفہوم میں کیا؟ وَإِجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، اور ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے، ان سارے عقائد سے، ان سارے اعمال سے، ان ساری حرکتوں سے اجتناب کرنا، دور رہنا، پرہیز کرنا، مکمل بچنا، جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، جس سے اللہ کے رسول نے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی چیز، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کی عبادت، بندگی اور پوجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا جو طریقہ، جو راستہ، جو اصول، جو ضابطہ بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، اپنے من سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنے کسی بنائے ہوئے امت محمدیہ میں سے کسی بنائے ہوئے امام کے بتانے کے مطابق نہیں۔ اللہ کی عبادت اسی طرح کرنا جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا۔ یقین میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کا مطلب یہ 4 چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ابھی ایک کب۔ نمبر 1، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، حکم، تابعداری، اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ نمبر 2، جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے خبر دیا ہے، چاہے ماضی یا امور غیبیہ میں سے مستقبل کے بارے میں، ان اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبروں کے بارے میں جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے بچے رہنا، بھاگنا، اجتناب کرنا۔ نمبر 4، اللہ ہی کی عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطہرہ، پاک شریعت اتری ہے، اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ سامعین کرام، علماء اعظام، طلباء کرام، میری ماں اور بہنوں، یہ میں نے بتلایا اشہد ان محمدن رسول اللہ کا، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ 4 باتیں میں نے ذکر کی۔ اللہ کے دیے ہوئے حکم میں، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے حکم میں آپ کی فرمانبرداری کرنا، جو خبریں آپ نے دی ہیں اس کی تصدیق کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے مکمل بچنا، اللہ تعالی کی عبادت اسی
طرح کرنا جس طرح کرنے کا حکم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کو سننے کے بعد دو باتیں، بہت ساری باتیں، دو باتیں سر دست آگاہی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کا بنیادی دو تقاضا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطہرہ نازل کی گئی ہے، دین اتارا گیا ہے، اس کے بارے میں خاطر خواہ علم حاصل کرنا۔ کیا اللہ کے رسول نے روکا ہے؟ کس سے روکا ہے؟ یہ جاننا۔ کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ سمجھنا۔ کن کن باتوں کی تصدیق خبر دی ہے؟ یہ جاننا۔ کن کن کاموں سے اللہ نے روکا ہے؟ یہ جاننا۔ اللہ کے رسول نے روزہ کس طرح رکھا، نماز کس طرح پڑھی، حج کس طرح کیا، زکوٰۃ کس طرح کیا، شادی کس طرح کیا، بیاہ کس طرح کیا، تجارت کس طرح کی، خرید و فروخت کس طرح کی، آپ کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، کافروں کے ساتھ کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ کیسا تھا، پرایوں کے ساتھ کیسا تھا، اس کا علم حاصل کرنا۔ جب تک کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کے بارے میں خاطر خواہ بذات خود کسی مستند راستے سے، کسی ٹھوس راستے سے، اور ٹھوس راستہ، مستند راستہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد صحیح احادیث ہیں، اور وہ علماء کرام ہیں جو قرآن اور سنت رسول کے امانت دار، دیانت دار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے شیطان کو شکست دینی پڑے گی۔ شیطان جو ہمارے جسموں میں، ہمارے جسم کے خونوں کے ساتھ خون کے رفتار کی طرح دوڑ رہا ہے، جو ہر ممکن طریقے سے ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مختلف انداز سے، چاہے اصلی شیطان ہو اور چاہے شیطان کے روپ میں انسان ہو، اگرچہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ایک فرد سمجھتا ہو۔ جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے میں ناکام نظر آئیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں سے بنائے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے کر سرفرازی حاصل کیا اور اللہ کے مقرب بندے بن گئے، اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم رکھا، زندہ اور آباد رکھا۔ میرے بھائیو ساتھیو، تھوڑا یہ بھی جان لیجئے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی ہی اطاعت کرنے کے لیے نہ۔ اللہ نے، یہ سوال جو ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے۔ صحیح ہے جواب کہ نہیں ہے؟ اب اللہ تعالی کی عبادت اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق اس وقت تک کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ گویا قرآن کریم پر عمل بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کے ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ہمارے رسول کی شان اور آپ کا یہ رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی تابعداری، اللہ کے رسول کے اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ کھولیے سورہ آل عمران
پڑھیے آیت نمبر 331، ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے گا برائے مہربانی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگوں کا گمان یہ ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری ہی پیروی کرو۔ کس کی؟ مدینہ والے آقا شافع محشر جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ سے محبت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ کوئی بھی شخص نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری نہ کرے۔ گویا اللہ تعالی کا مقرب بندہ، قریبی بندہ اور بندی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری ضروری۔ نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم یعنی سلام پھیرنے تک جیسے اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پیر صاحب یہ بتلائے، ہمارے مفتی صاحب، سارے لوگوں کا انسان اور عالم ہونے کی حیثیت سے احترام اپنی جگہ پر، ان سے محبت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، باتیں سنی جائیں گی، لیکن جب ان کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے مطابق ہوگی، تب جب ان کی بتائی ہوئی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگی، تب مخالف جو ہوگی چھوڑ دیں گے، احترام پر دیں گے۔ بڑے بھیا آپ ہیں، بڑے حضرت آپ ہیں، مانا، لیکن اماموں کے امام، جو نبیوں کے امام ہیں، جو رسولوں کے امام ہیں، اور جب تک اللہ کے رسول سے ثبوت نہیں مل جائے گا، اللہ کی قسم ہم اپنی پلک بھی نہیں جھپکائیں گے، اپنے جسم کا کوئی عضو بھی اللہ کی عبادت میں نہیں ہلائیں گے، جب تک کہ ہلانے کا ثبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ کیونکہ عبادت میں اصل نہ کرنا ہے، منع ہے، جب تک کہ کرنے کا ثبوت نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم لوگ دعویٰ کرتے ہو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، نمبر 1، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت چاہنے کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نبی کی فرما برداری ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور آخری پیغمبر بنایا ہے، جنہیں شفاعت کبریٰ کی اجازت میسر ہوگی، جو صاحب حوض و کوثر ہیں، جو صاحب معجزہ عظیم قرآن مجید جن کے اوپر اتارا گیا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سناؤ، کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو چلو اٹھاؤ بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح احادیث پر مشتمل کتابیں پڑھو، مسائل، عقائد، اخلاق، معاملات جیسا اللہ کے رسول نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا کرنے کے جذبت ویسے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا دوسرا فائدہ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آج ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے آخری پیغمبر ہیں، جو مقام اور رتبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی دی ہوئی خبروں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، حساب کے طاقت کے حساب سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کرتے ہیں اور جن چیزوں سے رکنے کی حکم دیا رکتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے اصول کے مطابق، رہنمائی کے مطابق
نہیں، اسی لیے قرآن کی اطاعت رسول کے بارے میں آل عمران کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ علماء بھی پڑھیں، تفسیر علماء بھی پڑھیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی، کیونکہ بنا رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ اپنے رب کی اطاعت ویسے ہی کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہی چیز اپنے قیامت تک آنے والی امتیوں کو سکھایا ہے۔ جو اللہ کے اطاعت کا انداز اور طریقہ اور دستور اور اصول اور ضابطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ اماموں کی اطاعت کرو، مولویوں کی اطاعت کرو، اپنے من کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو جو آپ کا معبود برحق ہے، جو آپ کا حساب و کتاب کرے گا، جو آپ کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جو آپ کے لیے نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں جنت اور جہنم ہے، جو ایک دن نہایت غضبناک انداز میں ظاہر ہوگا اور حساب و کتاب کرے گا۔ اور اللہ کی اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ کہیں سے نہیں مل سکتا ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں میرے بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے علماء کہاں جا رہے ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 80 سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابعداری کی، فرما برداری کی، جبین نیاز کو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تقریر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، جھکا دیا، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ اللہ کس طرح اطاعت اپنے بندوں سے چاہتا ہے، کیا عبادت اپنے بندوں سے کروانا چاہتا ہے، اللہ نے سارے بندوں کو الگ الگ نہیں بتلایا۔ اللہ نے سب سے اچھا دل اپنے بندوں میں جس کا پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہیں رسول بنا دیا، اور امانت دار، دیانت دار فرشتے کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے، یا سچے خواب کے ذریعے، یا ڈائریکٹ گفتگو کر کے کہ میں کیا اطاعت کروانا چاہتا ہوں، کس طرح کروانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے رسول کو بتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول سے مراد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ یہ اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے ان سارے کاموں میں جس میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلے زمانے کے افراد یا حالات یا کسی بھی سلسلے میں ماضی کے بارے میں جو خبر دی ہے، اور فیوچر اور مستقبل کے بارے میں جو خبر دی ہے، جیسے جو امور غیبیہ ہیں، غیب کے امور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنا واجبات میں سب سے پہلا واجب ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کی چاہت، منشا، تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے، دور رہا جائے، قریب نہ جایا جائے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، بچنا، پرہیز کرنا فرض اور واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے شرک سے روکا ہے،
اللہ کے رسول نے بدعت سے روکا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں کاہلی کرنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے برے معاملات کرنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام خوری، حرام نوشی، حرام بینی، حرام پینا کھانا اس سے روکا ہے۔ اس سے رکا جائے، بالکل قریب نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر، کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو رسول نے روکا اس سے رک جاؤ۔ رسول نے اپنی سنت کی پیروی تابعداری کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے دین میں اپنی طرف سے گڑھنے، بدعتیں ایجاد کرنے، دیگر طریقے اختیار کرنے سے روکا ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ علیکم بسنتی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تمہارے اوپر لازم ہے میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے راستے پر چلو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ ہمارے بعد جو خلفاء راشدین ان کے عدو علیہا بالنواجذ، اپنے داڑ کے دانت کو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، گروہ بندی نہ کرو۔ اور اللہ کی رسی، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن اور نبی کی سنت، اور قرآن اور نبی کی سنت کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس کی سمجھ کو آگے رکھا جائے گا، مقدم کیا جائے گا، وہ صحابہ کرام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شہادت اور خطاب دیا ہے، اور جس سے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے۔ دین کے اندر جو ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے اور اس کا وجود اور ثبوت اللہ کے رسول سے نہ ہو، وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی۔ تو اللہ کے رسول نے خرافات سے روکا ہے، بدعتوں سے روکا ہے، شرکیہ امور سے روکا ہے، حرام کاریوں سے روکا ہے، برے اخلاق سے روکا ہے، اور حلال کمانے، توحید اپنانے، نبی کی سنت اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور آخری حدیث اس درس کی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، مَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنے کاموں کے کرنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اطاعت کرنے میں جتنی تم طاقت رکھتے ہو، تمہاری طاقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، تو کرنے کے معاملے میں طاقت شرط ہے، جتنی طاقت ہے، بساط ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے روک دیا، اس میں یہ نہیں کہ جتنی طاقت ہے اتنے بچے رہو، جتنا پرہیز کر سکتے ہو تو نہیں، جتنی چیزوں سے میں نے تم کو روک دیا فوراً اس سے رک جاؤ۔ رکنے کے معاملے میں استطاعت اور طاقت کا ذکر اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کرنے کے معاملے میں طاقت اور استطاعت کا ذکر کیا، کیونکہ کرنے کے معاملے میں انسان، کمزور انسان کو طاقت کی ضرورت ہے، لیکن رکنے کے معاملے میں اس میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ مختصر مفہوم ہوا اشہد ان محمدن رسول اللہ، اللہ کی نبوت، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے اور اس کلمہ پاک کے اقرار کرنے کا معنی اور مفہوم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا، اور آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کی ہمیں توفیق دے، آپ کی دی ہوئی خبروں کی ہم تصدیق کریں، اور جتنا حکم دیا اسے ہم بجا لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے آپ کے امتی بنیں، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں مختصر طور پر میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ وجزاکم اللہ خیر۔